ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا. اس سے پوچھا گیا اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا؟ اس نے کہا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا. اس نے کہا کہ کیا واقعہ؟ کہا ایک دن مجلس حضور کی لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کر دیں مل جائے. تو آقا کریم علیہ السلام قبل اس سے کہ ہاتھ اٹھاتے ایک شخص جو باہر دروازے پہ کھڑا تھا اس نے کہا حضور ابھی میں آیا ہوں فلاں باغ سے گزر کے، میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتا دیکھا فلاں باغ میں. باپ نے سنا کہ میرا بیٹا فلاں باغ میں ہے تو ظاہر اس نے فوراً دوڑ لگا دی. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے بلایا گیا. کہا بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں، اس کی ماں الگ تڑپ رہی ہے، میں الگ بے چین ہوں، کئی دن سے کھایا کچھ نہیں، جب خبر ملی ہے تو بہت جلد بچے سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا ضرور جاؤ، میں روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا. جی حضور ارشاد فرمائیے. فرمایا جب باغ کنارے جاؤ بچوں کے ساتھ اس بچے کو کھیلتا دیکھو، تمہارے بیٹے کو جب تم کھیلتا پالو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا. عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اس کا کلیجہ تڑپ جائے گا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو. تو کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، اس کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا. یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے. غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہیں کرنا، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے زاویے میں وہ کھانا پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے. بچے ہیں ضد کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے غریب باپ سے تقاضا کر لیا تو بوڑھا باپ کیسے آرزو ان کی پوری کرے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، اسی ڈر سے وہ بچوں کو دوپہر میں سلا دیتی ہے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. تو کہا حضور کی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے بھی پیار نہ کرنا، اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا. کہا یہ چیز میرے اسلام لانے کا سبب ہوا. میں ابھی 2 ہفتے قبل وہاں عرب امارات میں گیا تو وہاں ایک ہندو لڑکا تھا گیان، تو اس کے جو رومیٹ تھے انہوں نے ان کو بیانات کے کلپ سنوانے شروع کر دیے. اس کا دل نرم ہوا تو میں نے جہاں جمعہ پڑھانا تھا تو وہاں اس کو لے آئے. تو وہ باہر بیٹھ گیا مسجد سے باہر، گفتگو سننے لگا. تو میں نے جو گفتگو کی تو اس میں حضور کی سیرت کا عنوان تھا، تو میں نے یہ واقعہ سنایا. میں واقعہ سنا تو وہ اٹھ کے اندر آ گیا اور اس نے کہا مجھے اسلام میں داخل کر لو. تو میں نے کہا کہ آج بھی حضور کی سیرت میں اتنی چمک ہے، اتنی روشنی ہے، اگر ہم کسی ڈھب سے اس کو بیان کریں نا تو آج بھی جو دلوں کے اندر ایمان کے تخم ڈال سکتی ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ حضور کی سیرت بیان کرو، اس میں تمہاری اولاد کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا. مسند امام احمد میں ہے کہ حضور کے گھر میں ایک پرندہ تھا، ایک ممولہ تھا. آقا کریم جب باہر تشریف لے جاتے تو وہ کسی جو ہے وہ کونے میں ٹک کے نہ بیٹھتا، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی چھت پہ کبھی اوپر کبھی نیچے. اور آقا کریم جب دوبارہ گھر میں تشریف لاتے فساکنا تو اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا. وہ ایک گوشے میں بیٹھ کے حضور کی زیارت کیا کرتا. یار درختوں میں تو پھر بھی حص ہے، پرندے تو پھر بھی جان رکھتے ہیں، آؤ تمہیں کہانی سناؤں کہ حضور علیہ السلام احد پہاڑ کی چھاتی پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ بھی جھومنا شروع کر دیتے. تو احد کے کلیجے میں بھی حضور کا پیار رکھا ہے، پتھروں میں بھی حضور کی محبت رکھی گئی ہے. تو جب پتھر حضور سے پیار کریں، درخت حضور سے پیار کریں، جانور حضور سے پیار کریں، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ مصطفیٰ پہ فدا ہو، تو ہم تو حضور کے غلام ہیں. تو کیا ہم حضور کا نام سن کے سینے میں ٹھنڈک محسوس نہ کریں اور جھوم نہ جائیں، اور ہمارے لیے یہ مضمون اور یہ عنوان محبوب اور مرغوب نہ ہو؟ ہماری تو زندگی کا سرمایہ حضور کا پیار ہے. ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے. اور ہماری دنیا بھی حضور ہے، ہمارا دین بھی حضور ہے. مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب جملہ کہہ دیا، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو.
ہماری تو کل کائنات ہی رسول اللہ کی ذات ہے. اور اگر حضور علیہ السلام سے ہم الگ ہوتے ہیں تو اگر ایک الگ ہو جائے تو سینکڑوں بھی زیرو ہوں تو وہ زیرو ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ساتھ ہو تو وہ زیرو بھی قدر و قیمت کے حامل ہوتے ہیں. ہم کچھ نہیں ہے، ہماری قیمت ہے تو حضور کے نام سے ہے. اور جب تک ہم حضور کے ساتھ رہیں گے تو ہم زیرو بھی ہیرو ہوں گے. اور اگر حضور علیہ السلام سے تعلق کمزور ہوگا تو پھر ہماری قیمت گرتی چلی جائے گی. تو ہمارا سارا وزن اور ہماری ساری قیمت حضور علیہ السلام کے نام سے ہے. اقبال نے یہ خلاصہ بیان کیا کہ اگر تم پست کو بالا کرنا چاہتے ہو اور اگر تم پستیوں کو بلندیاں دکھانا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے، اور یہ نسخہ کیمیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاؤ تو زمانے میں سرخرد ہو جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے. اور جو لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہوئے پھر انہوں نے عزتیں پائی. آپ سے ایک سادہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تو زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں تو ان کی نظر میں اور ان کے ذہن مبارک میں وہ نام ہو تو ہو، ورنہ ہم سب قاصر ہوں گے کہ اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا. اگر میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا تو اس کا جواب بھی مشکل ہوگا. علماء کرام کے علاوہ جواب دینا ہمارے بس میں نہیں ہوگا. اگر میں کہوں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا تو بہت تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے. یہ اس دور کا اوباما تھا. لیکن اس حال میں اور اوپر دو حالوں میں اور اس سے پچھلے حال میں اور باہر تاحد نظر لوگ جو بیٹھے ہیں تو شاید انگلیوں پہ گنے جا سکیں جو بتائیں کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، جبکہ اس دور کا جو ہے وہ اوباما تھا. لیکن میں اگر یہ سوال کروں کہ مجھے بتاؤ کہ میرے رسول کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو ایک ایک بچہ اٹھ کے بلال حبشی کے نام کا نعرہ لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ تو پھر وزن تو ہے حضور کے ساتھ، نام تو ہے حضور کے ساتھ. پھر آئیے اقبال کا پھر لہجہ دیکھیے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. رومی مٹ گیا اور حبشی وہاں چلا گیا جہاں شہنشاہ روم بھی نہیں پہنچ سکا ہے. آج بھی دلوں پہ حکومت بلال حبشی کی ہے. بلال کا کالا رنگ حوروں کے ماتھوں پہ تلک لگا کے سجایا گیا ہے، اور رومی کا نام بھی مٹ گیا، اس کا نشان بھی مٹ گیا. اگر چاہتے ہو کہ لازوال ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ امر ہو جائیں، اگر چاہتے ہو کہ نام بھی نہ مٹے اور ذکر بھی نہ مٹے تو آؤ حضور کے نام پہ قربان ہو جاؤ. حضور کے نام پہ قربان ہونے جانے والا امر ہو جاتا ہے اور زمانہ اس کا نام نہیں بھولتا. یار ایک منڈا تھا، اس کو جانتا کوئی نہیں تھا. میں نے اس کے محلے کے لوگوں سے پوچھا ہے، چند اس کے جو قربت والے لوگ تھے اور وہ جانتے تھے، وہ کہتے ہیں بچپن میں باہر نکل گیا اور ہمیں نہیں پتا کہ اس نام کا لڑکا بھی ہے. لیکن پھر ایک دن آیا کہ ہر شخص کا رخ ڈھوک کشمیریاں کی جانب تھا، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آمر چیمہ کی گلی کے اندر اتنے گلدستے پڑے ہوئے تھے کہ گزرنے کی جگہ نہیں تھی. اور جس نے اس کو دیکھا تھا شک پڑا کہ میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، وہ بھی چھاتی تان کے کہتا تھا ہاں میں اس کا یار ہوں. یار اسے تو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن زمانہ اس کا بھی یار بن رہا ہے، اور لوگ جو اس کے والد سے دور کی شناسائی رکھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی میرے بڑے پرانے تعلقات ہیں. یہ تعلقات کیسے جاگے اور یہ کس طرح شناسائی ہوئی؟ یہ صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نہیں تو لاہور کے کوچائے چابک سواراں کی کہانی سن لو. بیٹا لوہاروں کا ہے اور دکان پہ ٹھک ٹھک کرتا ہے اور اسے کوئی گلی میں بھی نہیں جانتا. اور پھر ایک دن آیا وہ زمانے کے سینوں کے اندر دھک دھک کرنے لگا. امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی اس زمانے میں جن کے 1,00,000 مریدین تھے، کوئی معمولی نام نہیں ہے امیر ملت علیہ رحمہ کا. امیر ملت جنازے میں شامل ہوئے، غازی علم الدین لوگوں کے کندھوں پہ جا رہا تھا اور امیر ملت کی آنکھوں میں آنسو تھے.
اور کہنے لگے لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں سنی ہیں، میرے دل میں کبھی امنگ نہیں جاگی کہ میں فلاں بادشاہ ہوتا، فقیر خود شہنشاہ ہوتا ہے۔ کہا بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے پڑے ہیں، میرے دل میں یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ فرمانے لگے ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کے تذکرے پڑھے ہیں، میرے دل میں یہ تمنا بھی نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا۔ آج میرے دل میں رہ رہ کے خیال آ رہا ہے کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے غازی عامر چیمہ کے مزار کی پائنتی پر ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ ساتھ کہہ رہا تھا ربا میں تینوں یہ نہیں کہنا مینوں عامر چیمہ بنا دے، مینوں دے قدماں دی مٹی ہی بنا دے۔ تو یہ سرخروئی ہے حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہونے کا، یہ صلہ نصیب ہوتا ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر حضور کا عشق سامان زندگی بن جائے پھر کیا بھوک رہ جاتی ہے بندے کو، پھر بحر و بر اس کے دامن کے کونے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں اور دنیا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور وہ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ اگر حضور کے غلام بن جاؤ گے ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ ہمارے عہد نے، ہمارے عصر رواں نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی وہ یہ ہے کہ ہمیں ہم سے دور کر دیا، اس لیے کہ ہمیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے میں نزاع میں مبتلا کر دیا، اور یہ کتنی بدبختی ہے کہ امتی بیٹھ کے نبی کا علم تول رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، تیسرا کہہ رہا ہے ایک چھٹانک اور ڈال لو۔ کس کو تول رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، منوں اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہو سکتا۔ عقل کے ترازو پہ مجھے شوق آئے تو میں آپ کو تول لوں، آپ کو شوق آ جائے مجھے تول لو، لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو بھلا اسے تولا جا سکتا ہے؟ میں تو اپنے سیدھے لہجے میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنان کے کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو اللہ وسعت نظر دے دے اور اللہ ادب نصیب فرما دے۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، فرمایا کرتے تھے یار نبی تو بہت بلند اور عظیم المرتبت ہستی ہے، اور لوگ نزاع کھڑا کر کے بیٹھ گئے اور ان کو تولنے لگے، کبھی علم کو تولتے ہیں، کبھی نظر کو تولتے ہیں، کبھی کمالات اور اختیارات کا وزن کرتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نبی رہا، نبی کے غلام کی بننے والی بیوی حور جب میاں بیوی گھر میں الجھتے ہیں تو وہ جنت سے دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور آواز بھی دیتی ہے، قاتل کلا تیری خرابی ہو اسے کیوں تنگ کرتی ہے، یہ تو تھوڑے دن تیرے پاس مہمان ہے، یہ تو میرا شوہر ہے۔ کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے، اور جنت کہاں ہے؟ سدرہ سے آگے، اور وہاں سے حور دیکھتی ہے۔ بزرگوں کے یہ لفظ ہوتے تھے کہ حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی۔ تو فرمایا کرتے تھے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا یہ کمال ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ تو بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ وہ اپنے عقل کے ترازو پہ نبیوں کو تولنے لگ جائے۔ یہ ہمارے ساتھ اقبال کہتا ہے جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا۔ یار کوئی بیٹا باپ کو تولنے لگے اور کہے کہ میرے باپ کے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو مجھے بتاؤ کہ باپ کی نظر شفقت سے محروم نہیں ہو جائے گا؟ اور امتی تولنے لگے نبی کو تو اس کے پلے کچھ رہے گا؟ اعظم چشتی کا لہجہ تو سادہ ہے لیکن بڑا دل نشین ہے۔ وہ کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی نہیں تا مرسیں کافر ہو کے، تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اگر وہاں تیری آنکھ کا
جو ہے وہ گوشہ بھی بھٹک گیا تو تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا. یہاں تو سانس بھی احتیاط سے لیا جاتا ہے. یہ اتنی نازک بارگاہ ہے. عزت بخاری کا شعر ہے، اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا. یہاں تو جنید بغدادی اور با یزید بستامی آئیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں. اللہ اکبر. وہ بھی سانسوں کا شور، کہتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. رانا علی قلوبہم، اس کے دل پر زنگ چڑھا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے زنگ نہیں چڑھایا، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا. دنیا میں انہماک کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور ساتھ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر کوئی نیا گناہ کا نقطہ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا. چٹا لباس ہو، ایک بھی کالا داغ لگ جائے تو پریشانی ہوتی ہے، اور جب سارا لباس ہی داغ داغ ہو جائے تو پھر کوئی نیا داغ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا. اور دوسری مثال سے یوں سمجھایا گیا، فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے برتن میں سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے، اور نہیں تو پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا اور سوراخ بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتا رہتا ہے اور سوراخ ہوتے رہتے ہیں. پھر اس کے دل کی مثال غربال کی طرح ہو جاتی ہے. غربال کہتے ہیں چھاننی کو، جس کے پورے پیندے کے اندر سوراخ ہوتے ہیں. جب اس کا دل چھاننی بن جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں ہوں، احادیث رسول ہوں، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت ہو، کچھ بھی ہو، اٹھتے ہوئے جنازے ہوں، پھیلی ہوئی قبریں ہوں، عبرت کے ہزاروں نشان ہوں، لیکن جس طرح چھاننی کے اندر جتنا مرضی پانی ڈالو ایک قطرہ بھی نہیں ٹھہرتا، اس کے دل کے اندر کوئی شے بھی نہیں ٹھہرتی. سارا قرآن بھی پڑھ کے سنا دو اس کو ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا دل چھاننی کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں کوئی شے نہیں ٹھہرتی. یا تو اس چادر کی طرح ہو جاتا ہے جس کے اوپر سیاہیاں ہی مل دی جائیں، اب کوئی نئی سیاہی پریشانی کا باعث نہیں ہوگی. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہم ناپاک پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارا دل پاک تھا، گناہ کا کوئی داغ ہمارے ضمیر پہ نہیں تھا. نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی آپ پلیت تا ناسے، یعنی نفس نے میں پلیت کیا، ہم خود پلیت تو نہیں تھے. میاں صاحب فرماتے ہیں چٹی چادر عملہ والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا. یہ سفید چادر ہے، اس کے اوپر اگر گناہ کا داغ لگتا چلا جائے گا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی. امام غزالی نے احیاء کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر نہ جائے اور یہ کچلا نہ جائے، اور جلدی جلدی وہ توبہ کرتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، مضطرب ہو جاتا ہے. گناہ کر گیا، نماز چھٹ گئی، گناہ ہو گیا، کسی کا دل دکھا بیٹھا، اذیت دے بیٹھا، کسی کو کوئی ملاوٹ حرام کی کر بیٹھا، کوئی مسئلہ بن گیا، بس اس کا دل بے چین ہے، بے تاب ہے. یہ مومن کی شان ہے. اور منافق کی یہ کیفیت ہے جب گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بدن کے اوپر مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اس کو اڑا دیا. اب میں اور آپ ذرا دیکھیں کہ ہماری کیفیت کیا ہے. گناہ کرنے کے بعد اگر ایسا ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ احد پہاڑ کے نیچے آ گئے تو پھر تو مبارک ہو، اور اگر گناہ کرنے کے بعد بھی احساس گناہ نہیں ہوتا تو پھر مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. فرمایا کلا بل رانا علی قلوبہم، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا، ما کانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھا دیا. اب اس زنگ کی وجہ سے انہیں حق اور باطل کی کوئی تمیز نہ رہی. آگے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ایک تو یہ کہ ان کے دل پہ زنگ چڑھ گیا، دوسرا کل قیامت کے دن جب رب کے جلووں کی فراوانی ہوگی یہ لوگ اپنے رب کا دیدار نہیں پا سکیں گے. اللہ اکبر. کلا ہاں انہم عن ربہم، بے شک یہ اپنے رب سے، یومئذ اس دن، لمحجوبون پردے میں ہوں گے، انہیں دیدار الہی نصیب نہیں ہوگا، ان کو اس کے جلوے نہیں ملیں گے.
اور جس کو رب کا جلوہ اس دن بھی نہ ملا. ویسے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا. اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے، دل کی بے نوری مراد ہے. دل بینا بھی کر طلب خدا سے، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. اگر آج روشنی نہ ملی، آج مقصد زندگی حاصل نہ ہوا، جس چیز کے لیے اور جس مقصد کے لیے دنیا پہ آئے تھے وہ آج حاصل نہ ہوا، تو کل بھی آنکھوں میں بے نوری ہوگی، کل بھی دل اندھا ہوگا. جو آج اس کا دیدار نہ پا سکا کل بھی نہ پا سکے گا. تو اس دن وہ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے، حجاب میں ہوں گے. لمحجوبون، انہیں اپنے رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہیں، سب کو اس نے دینا ہے. جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے 120 دن کا ہوتا ہے شکم مادر میں، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے جو اس کی زندگی بھی لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے. وہ تو لکھ دیا گیا، چاہے اس پہ چھلانے بھی لگائے اس سے زیادہ نہیں ملے گا. تو وہ اس کا تو لکھا ہوا ہے، جو آیا ہے وہ لکھوا کے اپنا ہے. ہم خام خواب کی 6 نسلوں کے لیے جو ہے وہ تیاری کر کے جا رہے کہ ان کو پریشانی نہ ہو. تو ہم اس دھن کے اندر بعض کا حرام حلال کی تمیز بھی ہم سے اٹھ جاتے ہیں. باقی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ حلال، اس میں برکت ہوتی ہے. اگر تھوڑا بھی ہوا لیکن ہوگا پاکیزہ تو اجر دیکھو کتنا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ حدیث ہے، جو انسانی مشکلات ہیں اس وقت سب سے بڑی مشکلات ہماری معاشی مشکلات ہیں. ہر بندے کو دوڑی یہ لگی ہے کہ میرا 5 مرلے کا مکان ہے تو 10 مرلے کا ہو جائے، 10 مرلے والا کہتا ہے 20 مرلے کا ہو جائے، جس کا تھوڑا کاروبار ہے وہ کہتا ہے زیادہ ہو جائے. بس ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے معاشرت کی کوئی حالات ایسے ہو گئے ہوئے ہیں، دائیں بائیں دیکھ سے کچھ متاثر بندے کو ہونا پڑتا ہے، کچھ مجبوریاں بھی سمجھ میں آتی ہیں. لیکن انسان اپنے اندر سے جم جائے، پکا ہو جائے کہ میں دائیں بائیں کیوں دیکھ کے زندگی گزاروں، میں اپنے اندر دیکھوں، اندر سے فیصلہ لوں، تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے. یہ زندگی سوکھی کرنے والی حدیث ہے، سنو اور ٹھنڈ پڑے گی تمہیں. سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا. حضور نے ارشاد فرمایا، سید علی المرتضیٰ سے مروی ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہو گیا، میں تو پھر بتا دوں. تجھے تو ضرورت تھی، بچوں کے لیے دوا کی ضرورت تھی، بیٹی کے لیے جہیز کی ضرورت تھی، تجھے مسائل تھے، لیکن تجھے جتنا ملا تو نے کہا مالک میں خوش ہوں، تیری عطا میں خوش ہوں. تو اللہ کے دیے گئے رزق پہ راضی ہوا. تجھے لوڑ تھی، ضرورت تھی، حاجت تھی، تو حاجت مند ہو کے بھی راضی ہو گیا. میں تو تیرے عملوں کا حاجت مند بھی نہیں تھی. تو جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی. بتاؤ کتنا پیارا سودا ہے. اللہ. ایک اور روایت سن لو. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم تو اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے. اے ابن آدم تو اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے تو میں تیری محتاجیوں کو ختم کر دوں. تیری محتاجی ختم ہو جائے گی. تو اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے، بس عبادت کے لیے، میرے ذکر کے لیے، میرے فکر کے لیے، میری یاد کے لیے اپنے دل کو فارغ کر دے. جب تو نماز پڑھ رہا ہو تو دکان سے نہ جائے، جب تو سجدہ کر رہا ہو تو اس وقت گاہک کا انتظار نہ ہو. جب تو میرے حضور کھڑا ہو تو پھر میرا ہی. تو اپنے دل کو میرے لیے فارغ کر دے، تیری ضروریات کی کفالت میرے ذمہ رہے، میں تیری محتاجیاں دور کر دوں گا. اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھ کام سے بھر دوں گا، لیکن تیری محتاجی ختم نہیں ہوتی. سویر کام، شام کام، گھر آئے تو فون بج رہا ہے، گھر بیٹھ کے بھی کاروبار ہو رہا ہے، شادی میں بھی خوشی نہیں ہے، کاروبار پہ دھیان ہے، عمرے پہ گئے ہیں تو وہاں بھی دھیان کاروبار پہ ہے. تجھے اتنا کام دوں گا کہ تجھے کوئی فرصت ہی نہیں ہوگی، تیرے ہاتھ کام سے بھر دوں گا، لیکن تیری ضروریات پوری نہیں ہوں گی. یہ تب ہوگا جب تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ نہیں کرے گا. اور اگر تو اپنے آپ کو میرے لیے فارغ کر دے گا پھر تو موج ہی موج کرے گا.
تو ذکر کرتا جا، تو درود پڑھتا جا، تیری ضروریات میں پورا کرتا جا۔ تو اپنی زندگی کو سوکھا کرنے کے لیے میں اور آپ کوشش کریں۔ ہم اپنی زندگی کو خود اوکھا کرتے ہیں، خود مشکل میں ڈالتے ہیں، اور پھر نکلنے کا راستہ بھی ہمیں نہیں ملتا تلاش کرنے کے باوجود۔ یہ سوکھا اور آرام دہ راستہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ لے آؤ اور اپنے دل کو اس کے لیے فارغ کر دو۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، کیونکہ اس پہ راضی نہ بھی ہوگے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ پھر بھی تو کچھ نہیں ہونا۔ جو اللہ نے دیا ہے، جو اس کی تقسیم ہے، اگر کوئی بندہ اس پہ راضی نہیں ہوتا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر بھی تو صرف اپنے آپ کو جلانا ہے نا، اور کیا کرتا ہے؟ ہوگا تو وہی جو قسمت میں ملے گا۔ تو بہتر نہیں کہ یہ فن اختیار کر لیا جائے، کتنا اچھا فن دیا گیا ہے کہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، پھر زندگی سوکھی ہو جائے گی، زندگی سہولت والی ہو جائے گی، زندگی آسان ہو جائے گی۔ زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے اور آزاد کردہ غلام تھے۔ حضور علیہ السلام کے یہ پاس تھے، ان کا باپ ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضور کے پاس پہنچا، اور جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو حضور سے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹا مجھے عطا کر دیں، یہ میرا بیٹا ہے اور میں دور دراز سے سفر کر کے اسے ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہوں، اس کی جتنی قیمت آپ لینا چاہیں لے لیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بیٹے سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا اور نہ میں اس کی کوئی قیمت تم سے لیتا ہوں، لیکن اگر یہ نہ جانا چاہے، میرے پاس ہی رکنا چاہے، تو پھر تم اصرار نہیں کرو گے۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اسے پتا تھا میرا بیٹا ہے، تو جب باپ کہے گا بیٹا چلو تمہاری ماں انتظار کر رہی ہے، تمہارا گھر بار انتظار کر رہا ہے، وہ گلیاں بازار جہاں تم بچپن میں کھیلتے رہے ہو تمہارے منتظر ہیں، تو بیٹا تو دوڑ کے میرے سینے سے لپٹ جائے گا اور وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو حضرت زید کے باپ حارثہ نے حضرت زید سے کہا کہ بیٹے میں تمہارا باپ ہوں اور تمہیں لینے آیا ہوں، تم بچپن سے بچھڑے ہو، وہ گلیاں اداس ہیں، وہ شہر اداس ہے، تیری ماں تجھے منتظر بیٹھی تیرا انتظار کر رہی ہے، تو چلو اپنے دیس کی جانب۔ تو بیٹے نے جو جواب دیا حضرت زید نے، انہوں نے کہا ابا جان دل اداس ہو جائے تو مل جایا کرو، میں تو مر کے بھی یہ دہلیز نہیں چھوڑا۔ تو جب حضرت زید نے یہ بات کہی نا، تو حضور علیہ السلام نے باہیں پھیلا لی اور فرمایا لوگوں گواہ بن جاؤ، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اور حضرت زید کو حضور نے آزاد بھی کر دیا اور اپنا بیٹا بھی بنا لیا۔ تو پھر حضرت زید کو جب حضور نے بیٹا بنا لیا تو لوگ زید بن محمد کہتے تھے، یہ حضور کے بیٹے ہیں۔ تو حضور نے تو جو ہے وہ بیٹا قرار دیا تھا، حقیقی بیٹے تو نہیں تھے۔ آگے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ کہ تم حضور علیہ السلام کا بیٹا نہ کہو حضرت زید کو، چونکہ وہ حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اور حضور علیہ السلام کو ان کا باپ نہ کہو، اس لیے کہ حضور تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو یہ نفی کر دی، لیکن کہا کہ وہ حضور تمہارے حقیقی باپ نہیں ہیں، حضور علیہ السلام کے تم حقیقی بیٹے نہیں ہو، لیکن رشتہ تمہارا اتنا گوڑا ہے کہ وہ باپ کو بھی رشتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ جو نبی کو تمہارے ساتھ رشتہ ہے۔ اور وہ کیا رشتہ ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ اپنی جان کے وہ خود اتنے مالک نہیں ہیں جتنے رسول اللہ ان کے اوپر حق رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اولیٰ بمعنی مالک بھی ہے اور اولیٰ بمعنی اقرب بھی ہے، کہ نبی علیہ السلام ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اور یہ وحد سے ابھی حضرت زید جن کا نام قرآن میں ذکر ہے، 1,00,000 کئی ہزار صحابہ ہوئے ہیں، ان کا تذکرہ تو آیا ہے لیکن کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ اگر کسی صحابی کا نام لے کے تذکرہ کیا گیا ہے تو وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے۔ اس کو امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ سب سے افضل کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ ایک ہمارا خود ساختہ معیار ہے جو اس معاشرت میں، اس دنیا میں ہم نے مقرر کیا ہوا ہے۔ سیاست میں مزاج اپنا ہے، دولت مندوں میں مزاج اپنا ہے، اس طرح ہمارے دیہاتی کلچر میں بہتری کا مزاج اپنا ہے۔ دیہات والے کہتے ہیں جس کے مربے زیادہ ہیں، جس کی زمین زیادہ ہے وہ زیادہ اچھا ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ سرمایہ دار کہتے ہیں جس کی فیکٹریاں زیادہ ہیں، جس کا کام اچھا ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ سیاستدان کہتے ہیں کہ جس کو وزارت کا قلم دان مل گیا وہ بہتر ہے۔ یہ ہمارے خود ساختہ مقرر کردہ معیار ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معیار دیا وہ یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے مسلح پہ بیٹھا ہو، پھٹی ہوئی ٹوپی پہنی ہو، معاشرے میں اس کو کوئی جانتا بھی نہ ہو، لیکن وہ چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن کی تعلیم دے رہا ہو، رسول کریم فرماتے ہیں بہتر شخص دیکھنا ہے تو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو آگے سکھاتا ہے۔